یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 17 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہوئے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ دائیں جانب پلٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب پلٹ جاتا ہے، اور وہ اصحاب کہف ایک کھلے غار کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اصحاب کہف وہ ظالم اور جابر حکمران سے بچ کر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور اس غار کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس وقت اس سورج کی دھوپ شعاعیں کرنیں وہ ڈائریکٹلی غار میں پڑتی تھیں، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو تب بھی اس سورج کی کرنیں اور دھوپ اس غار میں پڑتی تھی۔ اب حاضرین محترم، خالق کائنات نے کیا کیا کہ وہ وہاں پر غار میں آرام کر رہے ہیں، تو رب کائنات نے اس سورج کے نقشے کو تبدیل کر دیا، اس کے مدار کو تبدیل کر دیا۔ جب سورج کو طلوع کرتا تو اللہ رب العزت سورج کو دائیں طرف پلٹا دیتا، اور جب غروب کرتا تو اس کو بائیں طرف پلٹا دیتا، تاکہ اللہ کے ان بندوں کی نیند کے اندر خلل نہ آئے اور اللہ کے بندے بیدار نہ ہو جائیں۔ حاضرین محترم، اب اس آیت کریمہ میں اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جب سورج کو وہ طلوع کرتا اور غروب کرتا تو دائیں اور بائیں جانب پلٹا دیتا۔ تو کسی انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ جس وقت اصحاب کہف تھے ان کا زمانہ تھا تو اس وقت سورج کا مدار ہی یہ ہو کہ جب اللہ رب العزت سورج کو طلوع کرتا تو دائیں جانب پلٹا دیتا، اور جب غروب کرتا تو بائیں جانب پلٹا دیتا۔ حاضرین محترم، اگر یہ بات ہوتی تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ ارشاد نہ فرماتا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستان ذی وقار، نشانی بنتی ہی تب ہے جب وہ فطرت سے ہٹ کر ہو۔ یاد رکھیے، نشانی کب بنتی ہے؟ جب وہ فطرت سے ہٹ کر ہو۔ اگر کوئی چیز فطرت کے دائرہ میں ہو تو اس کو نشانی اور آیت نہیں کہیں گے۔ جب وہ چیز فطرت سے ہٹ کر ہوتی ہے تو وہ اللہ کی کیا بنتی ہے؟ سب بولیے نا، نشانی بنتی ہے، آیت بنتی ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی سب بولیے نا، نشانی ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ پتھر میں سے، پہاڑ میں سے نکلی تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کے حجرہ کے اندر بے موسم پھل پائے جاتے تھے، تو دوستان ذی وقار یہ بے موسم پھل پائے جانا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی۔ تو پتہ چلا کہ نشانی اور آیت بنتی ہی تب ہے جب وہ فطرت سے ہٹ کر ہو۔ تو یہ بھی خالق کائنات نے جو سورج کو پلٹایا، یعنی جب سورج کو طلوع کرنا چاہا تو اس کو دائیں جانب پلٹا دیا، اور جب غروب کیا تو اس کو بائیں جانب پلٹا دیا۔ کن کی خاطر؟ فقط اللہ نے اپنے اولیاء کی خاطر سورج کا۔ کن کی خاطر؟ خالق کائنات نے اپنے بندوں اولیاء کی خاطر سورج کا یہ مدار اس کو تبدیل کر دیا۔ حاضرین محترم، آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا من یہدی اللہ فہو المہتدی۔ یہاں پر بڑے خوبصورت کلمات آ رہے ہیں، آپ ویسے ہی اولیاء سے نسبت رکھنے والے ہیں تو ان جملوں کا ذرا سنیے گا۔ خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ من یہدی اللہ فہو المہتدی، جس کو خالق کائنات ہدایت فرمائے اسی کو ہدایت مل سکتی ہے۔ جس کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتا ہے
ہدایت فقط اسی کو مل سکتی ہے. اور آگے سنیے ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس شخص کو خالق کائنات گمراہ کر دے اس کے لیے نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مرشد ہے. غور کیجئے، کیا جس شخص کو خالق کائنات گمراہ کر دے اس کے لیے نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مرشد ہے. دوستان زیوکار، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے اولیاء اور مرشد انہی کو ملتے ہیں جن کو خالق کائنات ہدایت عطا فرمائے، جن کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتے، انہی کی نسبت اللہ کے اولیاء سے ہوتی ہے. اگر آج ہمارا تعلق حضور غوث پاک سے ہے تو دوستان زیوکار اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. آج اگر ہم داتا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں بولیے نا ہدایت عطا فرمائی ہے. اگر آج کوئی شخص شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ ان کو پکارتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو خالق کائنات ہدایت عطا فرما رکھی ہے. تو دوستان زیوکار، جس کو ہدایت عطا فرما دے اس کا تعلق، اس کی نسبت کسی ولی کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور جس شخص کو خالق کائنات گمراہ کر دے ان کے لیے نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مرشد ہے. اب آئیے دوستان زیوکار، آگے جو میں تذکرہ کرنے لگا ہوں بڑا خوبصورت تذکرہ ہے. وہ جو اصحاب کہف تھے ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. کون تھا بولیے؟ کتا تھا. اور اس کتے کا ذکر خالق کائنات نے اس قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے. قرآن کریم میں خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے. آپ دوستان زیوکار دیکھیں، اللہ رب العزت جب ان اصحاب کہف کی کروٹ کو بدلتا 6 ماہ کے بعد، تو جو کیفیت ان اللہ کے اولیاء یعنی اصحاب کہف پر وارد ہوتی، وہی کیفیت اللہ رب العزت کی قدرت سے اس کتے پر بھی وارد ہوتی تھی. جب 6 ماہ کے بعد اللہ کی قدرت سے ان اللہ کے اولیاء یعنی اصحاب کہف کی کروٹ بدلتی تھی تو اس کتے کی بھی کروٹ بدل جاتی تھی. اب سنیے اس کتے کا تذکرہ امام قرطبی نے بھی بیان کیا ہے، امام راضی نے بھی بیان کیا اپنی تفسیر کے اندر. اصحاب کہف جب اس ظالم اور جابر حکمران سے بچ کر جا رہے تھے، چھپنے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے ہو گیا. ان اصحاب کہف نے اس کتے کو پتھر مارے، اس کو بھگانا چاہا. اب اس کتے نے خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، باری تعالیٰ مجھ کو زبان عطا کر دے، مجھے زبان عطا کر، میں ان اللہ والوں سے کلام کرنا چاہتا ہوں. خالق کائنات نے اس کتے کو زبان عطا کر دی. جب زبان ملی تو وہ گویا ہوا، اے اصحاب کہف مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہم پتھر اس لیے مارتے ہیں کہ تم ہو کتے، اور کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، لہذا اگر تم ہمارے ساتھ ہوگے، جب تم ہمارے دشمن کو دیکھو گے تو تم بھونکو گے، جب تم بھونکو گے تو ہمارا دشمن ہمیں کیا کرے گا؟ پکڑ لے گا، تلاش کر لے گا. اب وہ کتا کہنے لگا اے اللہ والو، میں کتا ضرور ہوں لیکن اللہ کے اولیاء پر بھونکنے والا کتا نہیں، اللہ کے اولیاء پر بھونکتا نہیں ہوں. اب آگے حضرت کعب بن احبار اس کتے کی کیفیت اور حالت کو بھی بیان کرتے ہیں. کیا کہا؟ فَقَامَ الْكَلْبُ عَلَى رِجْلَيْهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدَّاعِ. وہ کتا اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹانگوں پر کھڑا ہو کے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر لیتا ہے. کس طرح؟ جس طرح کوئی دعا کرنے والا یا جس طرح سے کوئی تقریر کرنے والا اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اسی طرح سے وہ کتے کی کیفیت بیان ہوئی ہے. اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر لیتا ہے اور گویا ہوتا ہے
کیوں؟ انی احب احب اللہ تعالی، اس لیے کہ جن لوگوں کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو لوگ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدا سے عشق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ والو میں ان لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ لا تخافو، مجھ سے خوف زدہ نہ ہوں، کیوں؟ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے حاضرین محترم، اس کتے نے چونکہ اصحاب کہف کی سنگت کو اختیار کیا، ان کی معیت کو اختیار کیا، تو خالق کائنات نے اس کتے کا ذکر قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ اسی طرح دوستان زیباکار حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العالی آپ بیان کرتے ہیں کہ اس کتے کے اندر 3 چیزیں پیدا ہو چکی تھی۔ کتنی چیزیں بولیے؟ 3۔ پہلی چیز محبت، اس کتے کو اللہ کے اولیاء سے محبت ہو گئی تھی۔ دوسری چیز متابعت، ان کی اتباع کرنے والا بن گیا تھا، وہ جو بھی حکم دیتے اس کی کیا کرتا؟ اتباع کرتا تھا۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ استقامت۔ اس کتے نے اللہ کے ان اولیاء کے ساتھ اپنی استقامت اختیار کر لی تھی، ان کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ تو حاضرین محترم حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ کتا اللہ کے ان اولیاء کے ساتھ جڑ گیا تھا، اور خالق کائنات نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا، اتنا درجہ عطا فرمایا کہ اس کتے کا ذکر قرآن کریم میں بیان کر دیا۔ دوستان زیباکار اسی طرح اگر یہ کیفیات اور یہ شانیں کسی بندے کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس بندے کو خالق کائنات اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، تو پھر اس شخص سے خالق کائنات محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن دوستان زیباکار پہلے ان چیزوں کو ہمیں اپنی ذات کے اندر ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ کیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ دوسری مطابعت، جو بھی خالق کائنات ہمیں حکم دے دے اور آقا علیہ السلام حکم دے دے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس حکم کی تعمیل کریں، اس حکم کو بجا لائیں۔ اگر ہم ایک طرف تو دعویٰ کریں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم نماز بھی ادا نہ کریں، تو دوستو یہ محبت کا دعویٰ ہمارا جھوٹا دعویٰ ہے، یہ سچا دعویٰ نہیں ہے۔ اگر ہم محبت کا سچا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا کہ خالق کائنات جو بھی ہمیں حکم دے دے، وہ نماز کا حکم دے، روزے رکھنے کا حکم دے، جو صاحب استطاعت ہیں ان کو زکوٰۃ کا حکم دے، حج کرنے کا حکم دے، تو دوستو ہمیں چاہیے کہ اس حکم کی کیا کریں؟ تعمیل کریں، حکم کو